السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف ایک گناہ جس نے ایک انسان کی پوری زندگی برباد کر دی، اور حقیقت ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے اس کے باوجود بھی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا گناہ ہے۔ اس چھوٹے سے گناہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شیطان انسان کو بڑے گناہوں میں پہلے مبتلا نہیں کرتا، بلکہ پہلے چھوٹے گناہوں میں اسے مبتلا کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑے گناہوں تک لے جاتا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو ابھی تو چھوٹا سا گناہ کیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ پھر بڑے گناہوں کا باعث بنتے ہیں، اور انسان پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں چلا گیا اور میں نے کیا کر دیا۔ اسی طرح ایک نوجوان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کو اسی طرح تباہ کیا۔ یہ ایک نیک آدمی تھا، نیک نوجوان تھا، نمازوں کا عادی تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، تقوی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن موبائل دیکھ رہا تھا، موبائل پر اس نے کوئی حرام چیز دیکھی، اور پھر یہ سوچا کہ یہ چھوٹی سی چیز دیکھی ہے، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، آئندہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ دوبارہ پھر اس کو دیکھنے کا جی چاہا، اس نے پھر دوبارہ کوئی غلط چیز دیکھی، تیسری بار پھر دیکھی، تو آہستہ آہستہ یہ اس چیز کا عادی بن گیا۔ اب یہ بظاہر تو اس کے نزدیک چھوٹا گناہ تھا اور چھوٹی سی چیز اس نے دیکھی، لیکن یہ چیز آگے جا کر اس کے لیے بڑے گناہوں کا سبب بن گئی، اور پھر یہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہوا، اور فوج چیزیں دیکھنا اس کی عادت بن گئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ نمازوں سے بھی دور ہوا، نماز میں غفلت کرنے لگا، قرآن پاک کی تلاوت بھی اس سے چھوٹ گئی، اور اللہ کا ذکر بھی چھوٹ گیا، اور گناہوں کی نفرت جو اس کے دل میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس شخص سے استغفار بھی چھوٹ گیا، پھر یہ حرام کاموں میں پڑ گیا، فوج چیزیں دیکھنے لگا، نماز چھوٹ گئی، غلط دوست سے مل گئے، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ اور ایک دن اس نے سوچا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، میں اتنی اچھی زندگی گزار رہا تھا، نمازوں کا پابند تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ تو اس نے اس دن سوچا کہ میں نے جو پہلا گناہ کیا تھا، غلط چیز دیکھی، حرام چیز دیکھی، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس ایک گناہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے، حقیر گناہ کو، چھوٹے گناہ کو بھی اس کو حقیر اور معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا پہلا حملہ ہوتا ہے، انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں لگا کر پھر وہ بڑے گناہوں تک لے جاتا ہے، انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ ہم بھی روزانہ پتنی کتنے گناہ کر لیتے ہیں، کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور گناہوں سے ہم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ نظر کا گناہ ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، غلط بیانی ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے، کہیں یہ چیزیں اور یہ گناہ ہمارے اندر تو نہیں ہے جو ہماری زندگی کو تباہ کیے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کو برباد کیے ہوئے ہیں، زندگی کا سکون چھین چکے ہیں، اور زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ اگر ہے تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر سچے دل سے اللہ کے ساتھ توبہ کریں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے بدل دے، میرے حالات کو بدل دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ گناہ انسان سے سکون چھین لیتے ہیں، راحت چھین لیتے ہیں، انسان کی نیند ختم کر دیتے ہیں، انسان کو جو ہے اس کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو انسان تباہ
تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تباہی کی زندگی پر آ جاتا ہے۔ شیطان اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے آج سے ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور جتنے بھی گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، کوئی ایک گناہ ہے یا بڑے گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، سب سے ہم نے جو ہے توبہ کرنی ہے، اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ استغفار کو اپنی عادت بنانا ہے، اور دل سے استغفار کرنا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ بھی گناہوں میں مبتلا ہے تو آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آج سے یہ عزم کریں کہ آئندہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے، فوج چیزیں نہیں دیکھیں گے، موبائل پر غلط چیزیں نہیں دیکھیں گے، اور موبائل کو غلط یوز نہیں کریں گے۔ تو اس چیز سے آج ہی بچنے کی کوشش کریں۔ میری بات اگر آپ کو سمجھ آئی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو، تو اس کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، لائک بھی کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔